مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 23-24 سے لے کر 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا۔ اور نہ کہنا کسی کام کو کہ میں کروں گا کل کو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ کبھی یہ مت کہنا میں کل یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ میں انشاءاللہ کہنا، اگر اللہ چاہے تو ہوگا وہ کام ورنہ نہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر لیجئے اپنے رب کو جب بھول جائے۔ آدمی بھول جاتا ہے نا، اس وقت کیا کیا بولتا ہے معلوم نہیں، اور یاد کر لے جب آدمی بھول جاتا ہے تو اس وقت کیا کرے؟ کوئی کچھ پڑھتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، بھول گیا تو یاد کرنے کے لیے تو وہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کر لیجئے اپنے رب کو جب بھول جائے، اور کہہ دیجئے امید ہے کہ میرا رب مجھ کو دکھلائے اس سے زیادہ نزدیک راہ نیکی کی۔ اور مدت گزری ان پر اپنی کوہ میں 300 برس۔ اصحاب کہف پر مدت کتنی گزری؟ کوہ غار میں 300 برس، اور ان کے اوپر 9 وازدادوا 9، اور ان کے اوپر 9 تو 309۔ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت ان پر گزری، اسی کے پاس ہے چھپے بھید آسمان اور زمین کے، کیا عجیب دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ اسمع بہم وابصر، کیا عجیب دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ کوئی نہیں بندوں پر اس کے سوائے مختار، اللہ کے سوا کوئی مختار نہیں بندوں کو، اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو۔ یہ جو اس میں فرمایا اللہ تعالی، اللہ کے رسول نے، اللہ جانتا ہے زیادہ کہ کتنے مدت وہ ٹھہرے، نہیں اس سے پہلے، اور یاد کیجئے اپنے رب کو جب بھول جائیں، اور فرما دیجئے عسیٰ ان یہدینی ربی لیقرب من ھذا رشدا، امید کہ میرا رب مجھ کو دکھلائے اس سے زیادہ نزدیک راہ نیکی کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو آ کر 2 قصے پوچھے تھے اصحاب کہف کے اور ذوالقرنین کے، اور اس کو بڑا کمال سمجھا، اور یہ بتا دو گے تو ہم اطمینان کر لیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان قصوں کے سوال و جواب اس بات نبوت کے لیے کوئی بہت بڑی دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ کام تو کوئی غیر نبی بھی کر سکتا ہے، جو تاریخ عالم کو جانتا ہے وہ بھی قصے سنا دے گا اصحاب کہف کے ذوالقرنین کے، مگر مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کے اس بات کے لیے اس سے بھی بڑی قطعی دلائل اور معجزات عطا فرمائے ہیں، جن میں سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے، جس کی ایک آیت، جس کے برابر ایک آیت ساری دنیا آج تک نہیں لا سکی ہے۔ تو یہ مطلب ہے عسیٰ، امید ہے کہ میرا رب مجھ کو دکھلائے اس سے زیادہ نزدیک راہ نیکی کی، یعنی اس سے زیادہ۔ یہ تم جو 2 واقعے سن کر اطمینان کرنا چاہتے ہو کہ میں نبی برحق ہوں، یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، دکھلایا۔ اور آدم سے لے کے قیامت تک کے واقعات مجھے بتا دیے ہیں۔ یہ 2 قصے لے کر کیا بیٹھے ہو؟ یہ بتلانا ہے۔ بات سمجھ میں آئی گیا؟ اقرب من ھذا رشدا کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم دی گئی آئندہ زمانے میں کسی کام کی جب کرنے کا ارادہ یا وعدہ ہو، کل یہ کام کروں گا یا وعدہ ہو یا ارادہ ہو، اقرار کرنا ہو، تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور بولنا۔
اگر اللہ نے چاہا تو کل یہ کام کروں گا، ہو گیا تمہارا کام. یہ تو انڈر ورلڈ والوں کا انداز ہے. بھائی نے بول دیا نا، ہو گیا. یا نبی بولے تو بھی نہیں ہوتا ہے. کیا جوڑنا پڑتا ہے ساتھ میں؟ میں یہ کام کل کر دوں گا، فلانے دن کر دوں گا. آگے اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ. یہ سبق دیا گیا ہے اس میں، سمجھ میں آیا؟ اور ہمارا مسلمان اتنا ان پڑھ ہے کہ انشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، استغفراللہ، انا للہ سب کو اگڑم بگڑم استعمال کرتا ہے. وہ جہاں ماشاءاللہ بولنے کا ہے خوش ہو کر، وہاں پر انشاءاللہ. اور جہاں انشاءاللہ بولنا ہے وہاں الحمدللہ. جی، اور دلہے میاں الحمدللہ کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. قبول کیا کیا؟ تو قبول کیا اتنا بول کے چپ بیٹھنا تو شان پنا بگاڑتا ہے. اور دولہا کیا بولتا؟ انشاءاللہ قبول کیا. تو نکاح نہیں ہوتا. ہاں، نکاح نہیں ہوگا. یاد رکھنا یہ مسئلہ. اگر دولہے نے انشاءاللہ جوڑ دیا، اس کا مطلب ہے کہ پکا قبول نہیں کیا. ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے، اپنی عقل نہیں چلانا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ استغفر اللہ ہم جماعت میں جا کر آئے. کہاں کیا بولنا ہے، کچھ شعور نہیں ہے. تولو پھر بولو، نہیں تو مت بولو. تو یہ بتایا پہلا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی وعدہ کرنا ہو یا اقرار کرنا ہو کہ فلانے دن ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ جوڑ دیا کرو. سمجھ میں آیا؟ چودھری کا انشاءاللہ بتایا تھا نا شروع میں. چوری ہونے کے بعد میں انشاءاللہ بول رہا ہے. آگے تیسری آیت میں زمانہ اصحاب کہف کے لوگوں کی رائے میں جو مختلف تھی وہ بتلایا. موجودہ زمانے کے یہود و نصارہ کے اقوال بھی مختلف تھے. یعنی غار میں سوتے رہنے کی مدت کتنی ہے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. تو بتلا دیا وہ 309 سال رہے. کتنے دن سوتے رہے؟ گویا یہ اس اجمال کا بیان شروع قصے میں تھا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، کئی سال. وہ کئی سال کو کھول دیا 309 سال. پھر تنبیہ کی گئی کہ حقیقت حال کی تم کو خبر نہیں. تھوڑی بہت بحث کر لی، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اس بحث میں مت پڑو. جاننے والا تو وہی اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان اور زمینوں کا جاننے والا ہے اور مالک ہے. اب تم کو جب 309 سال اللہ نے خود بتایا تو مطمئن ہو جانا چاہیے. پھر بھی اس میں عقل لڑاتے. سمجھ میں آیا؟ نہیں، میرے کو ایسا لگتا ہے کہ یار 309 نہیں 390 سال ہونا چاہیے. تو ہے کون؟ اور ہم بھیڑے ایسے سنتے رہتے ہیں. ہمیشہ آدمی کو اس کی پوزیشن پر لایا کرو. ہو آر یو؟ مدرسے میں ایک بچہ تھا، وہ ذرا ڈسکو تھا، وہ فیشنیبل. تو مہندی لگاتا تھا ہاتھ کو پیر کو، اور وہ بولتا تھا یار مہندی لگانا ناجائز ہے، لیکن ناجائز نہیں ہونا چاہیے. اب تو اللہ بن جا. تو ایسا مسلمان ہے. جیسے عورتیں ہمارے یہاں کہتی ہیں، مستورات کیا کہتی ہے؟ جب کسی کی برائی شروع کرنا ہو تو کیا کہتی ہے؟ نہیں بولنا بولتے بابا، لیکن بولنا پڑتا. فلانی کی بیٹی فلانی کے ساتھ بھاگ گئی تو غیبت گاڑی کا سٹارٹر کیا ہے ان کا؟ نہیں بولنا چاہیے بابا. یعنی اور اتمام میں حجت کرتی ہے وہ کہ ہم کو معلوم ہے حرام ہے، پھر بھی بولیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زیادہ بحثوں میں مت پڑو. جب اللہ نے 309 بول دیا اب سٹاپ. حضرت عمر کی عادت تھی، قرآن کسی نے پیش کیا عورت کیوں نہ پیش کرے، خاموش. قرآن کے آگے ہم نہیں بولیں گے، وہاں حجت نہیں کریں گے. آئندہ کام کرنے پر کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. یہ آیت یہاں کیوں نازل کی؟ جب انہوں نے سوال کیا 3 سوال، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے بتاؤ، ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے بتاؤ، وحی کا واقعہ کیا ہے، وحی کس کو کہتے ہیں، روح کس کو کہتے ہیں بتاؤ. تو حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا. وہاں انشاءاللہ چھوڑ دیا. اس لیے اللہ نے حضور کے بہانے امت کو تنبیہ کی، اور 15 دن تک وحی نہیں آئی.
اب 15 دن کے اندر تو مفتی طارق مسعود بن گئے. نہیں سمجھے؟ 15 دن کے اندر حیدرآباد والا بن گیا. لوگوں نے کیا کیا بولنا شروع کر دیا بتا لیں کہ یہ محمد جھوٹے نبی ہے. دیکھو کل بتانے والے تھے ان کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی, یہ نہیں ہوا, ان کا اللہ ناراض ہو گیا, بس ختم, خلاص, قصہ تمام ہو گیا. ابھی دیکھو آتی چلی. سمجھے؟ کچھ لوگ یہی کرتے ہیں. تو 15 دن تک یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا, ہنسنے کا موقع مل گیا دشمنوں کو. اور پھر آیتیں نازل ہوئی, اس میں یہ آیت بھی تھی کہ کبھی بھی یہ کروں گا وہ کروں گا بولنے سے پہلے, بولنے کے ساتھ میں کیا بولنا چاہیے؟ انشاءاللہ, اللہ چاہے گا تو کروں گا. تم میرے کو نہیں پہچانتا, میں نے بول دیا نا, میں, یہ پونا کا سٹائل ہے, میں, اور چمچہ بھی رہتا ساتھ, بھائی, ختم, خلاص, بھائی. شریعت سے بڑھ کر کوئی نہیں, نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. وہاں انشاءاللہ کمپلسری ہے. بولو انشاءاللہ. اب سوال یہ ہے کہ بھول سے رہ گیا. ٹینشن میں موبائل پہ جب بات کرتا نا آدمی, ٹینشن, ہاں بھائی ذرا صبر کر, تو میں کیا بھاگ کے آ رہا, کل آ رہا بولا تیرے کو, کل دیتا نا تیرے پیسے. تو میں ہلو سے ہے اس میں ساتھ میں کوئی رہتے تو ان کو بولو انشاءاللہ انشاءاللہ, ہاں انشاءاللہ. تو مسئلہ بھی وہی ہے. اس آیت سے ایک بات معلوم ہوئی, ایسی صورت میں انشاءاللہ کہنا مستحب ہے. دوسرے معلوم ہوا کہ اگر بھولے سے یہ کلمہ کہنے سے رہ جائے تو جب یاد آئے اسی وقت کہہ لے. کتنی سہولت دی اللہ نے. تھوڑی دیر کے بعد آیا, میں نے بڑی بڑی باتیں کر دی, دوں گا, انشاءاللہ بھول گیا تو انشاءاللہ بول دے. لیٹ صحیح, سمجھ میں آیا؟ جیسے کھانے کی دعا بھول جائے شروع میں تو شیطان اپنا شروع کر دیتا ہے, پکاؤ تم, کماؤ تم, کھاؤں گا میں اور میری ٹیم, برکت نہیں برکت نہیں برکت نہیں. تو حضور نے فرمایا یاد آ گیا تو بیچ میں پڑھ لو بسم اللہ اولہ و آخرہ. ہاں, بسم اللہ پڑھتا ہوں میں اس کھانے کے شروع میں اور اس کھانے کے بعد میں, تو کیا ہو جائے گا؟ بھرپائی بھی ہو جائے گی اور اس کا بھرا ہوا بھی نکل جائے گا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے یہ دعا پڑھی تو حضور ہنسنے لگے. پوچھا کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا نہیں پڑھا تھا تو شیطان ساتھ میں کھا رہا تھا, جیسی تو نے پڑھا جتنا کھایا الٹی کرنا پڑا اس کو. کس کو؟ تو کتنی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے. ایسے ہی کوئی بیت الخلاء میں جائے تو باہر کہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, لیکن بھول کے اندر چلا گیا یا کھیت الکھلا میں بیٹھ گیا جا کے, یہ بیت الخلاء. اور ایک کیا ہے؟ ہاں, اکثر امت کھیت الکھلا میں تھی, بعد میں بیت الخلاء آیا. تو وہاں بیٹھا یا یہاں بیٹھا, اب بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ ارے میں تو کیا کر چکا ہوں, بسم اللہ بھول چکا ہوں, اب کیا کریں گے؟ کس نے پڑھا کہ تم میں سے نہیں پڑھا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت بھی دل میں پڑھ لے. کیا کرے؟ زبان سے پڑھے گا توہین ہو جائے گی اللہ کے نام کی, حالت گندی ہے, تو کیا کر لے بولو؟ دل میں بولنے, دل میں پڑھنے کا مطلب سوچنا, وہ جائز ہے. لو اتنی بڑی سہولت رکھی تو اماموں نے کیا کیا؟ یہ کیا. یہ حکم اس مخصوص معاملے کے لیے جس کے متعلق آیت نازل ہوئی. تو یہ انشاءاللہ کی بحث چل رہی ہے. تیسری آیت جو غار میں سونے کی مدت 309 سال بتلائی ہے, ظاہر نسخ قرآن سے یہی ہے کہ یہ بیان مدت اللہ کی طرف سے ہے, اللہ ہی نے اس کو بیان کیا ہے. اس میں بھی کچھ لوگوں نے الگ الگ باتیں کہی. اللہ عالم بما لبثوا 309 بتا دیا, باقی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے. بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, قرآن کریم میں جو بیان ہوا پہلے کہ وہ 300 سال ٹھہرے, وَازْدَادُوا تِسْعًا ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ, وہ ٹھہرے رہے 300 سال, اور بعد میں کہا اور انہوں نے زیادہ کیے 9 سال. یہ اندازے بیان کیوں اپنایا گیا؟ 309 سال ایک ساتھ کیوں نہیں کہا گیا؟ بول سکتے تھے. اس کا جواب یہ ہے
کہ دو مکتبہ فکر ہے الگ الگ، ایک یہود و نصارہ عیسائی اور یہودی، اور دوسرا ہے اسلام مسلمان لوگ، ان کے یہاں شمسی سال مانا جانتا ہے، سورج کو دیکھ کر مانا جاتا ہے، کیا سورج کو دیکھ کر سال مانا جاتا ہے، اور یہ لوگ مسلمان لوگ کون سا سال مانتے ہیں؟ قمری سال۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ چاند کو دیکھ کر، اور دونوں میں فرق ہے، اور کیا فرق ہے؟ شمسی سال جب 100 سال پورے ہوتے ہیں تو شمسی قمری سال کے 3 سال اور زیادہ پکڑنا 103 سال ہوتے ہیں، تو 300 سال جب شمسی سال ہوئے، جس کے ماننے والے کون تھے؟ عیسائی لوگ اور یہودی لوگ، تو پھر 300 پر 3 تیا 9، کتنے سال بڑھا دیے؟ اسلامی اعتبار سے 309 سال ہوئے تھے، شمسی اعتبار سے 300 سال ہوئے تھے، تاکہ ان کی بات بھی غلط نہ ہو اور ان کی بات بھی غلط نہ ہو، اس لیے یہ انداز اپنایا گیا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آگے کی آیت ہے 27 28 سے لے کر 31 تک۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے جو وحی ہوئی آپ کو آپ کے رب کی طرف سے، کتاب سے پڑھ کر سنائیے، کوئی بدلنے والا نہیں اس اللہ کی باتیں، اور کہیں نہ پائیں گے اور کہیں نہ پائے گا تو اس کے سوائے چھپنے کو جگہ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور کہیں نہ پائے گا تو اس کے سوائے چھپنے کو جگہ، اور روکے رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، ذکر کرنے والے لوگوں کے پاس اے محمد اپنے آپ کو روکے رکھیے، وہ طالب ہیں اس کے منہ کے، وجہہ کا ترجمہ طالب ہے اللہ کے منہ کے، ہاں عاشق اپنے معشوق کی منہ کا رخ سے ذرا نقاب ہٹا دو میرے حضور، کس کا طالب ہوتا ہے؟ ارے عاشق اپنے معشوق کے، ہاں جو نقاب رخ اٹھا دی تو یہ قید بھی لگا دی، تو معلوم ہوا کہ عشق معاشقے میں اور محبتوں میں اصل تو چہرہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں قرآن کی تعبیر وہی ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں صبح و شام اپنے رب کا، اور طالب ہیں یریدون وجہہ، طالب ہیں اس کے منہ کے، اللہ کے منہ کے طالب ہے، دیکھنا ہے ایک دن ان کو اللہ کا منہ، سمجھ میں آیا؟ دیدار، اور نہ دوڑیں تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں یہ غریب ذکر کرنے والوں کو چھوڑ کر نہ دوڑے ادھر ادھر، جیسے ہماری آنکھیں مالداروں کو تلاش کرتی ہیں، ہاں چھوڑ کر تلاش میں رونق زندگانی دنیا کی، ترید زینت الحیات الدنیا، آپ کی نظریں تلاش کر رہی ہوں رونق زندگانی دنیا کی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ تو ذکر والوں کے پاس رہیے بیٹھیے اور ان کو دیکھیے، اور نہ کہاں مان اس کا جس کا دل غافل کیا ہم نے، ذکر چھڑاتا ہے اللہ، سمجھ میں آیا؟
جس کا دل ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے، آپ کیا نہ کریں، اس کا کہا نہ مانیں، ہم اسی کا کہا مانتے. غریب ہماری نظروں میں جستے ہیں. واتبع ہوا، اور پیچھے پڑا وہ اپنی خواہش کے. وکان امرہ فرطا، اور اس کا کام ہے حد پر نہ رہنا. وقل الحق من ربکم، فرما دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے تم میں سے ایمان لائے اور جو چاہے وہ کافر ہو جائے. بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے وہ سزا، وہ آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے واسطے آگ. کیسی آگ؟ احاط بہم سرادقها، کہ گھیر رہی ہے ان کو اس کی قناتیں، کہ گھیر رہی ہے. ہاں جیسے باندھتے ہیں نا، قنات ہوتی ہے، تمبو باندھتے، دیکھو ایسے ہی آگ کو بھی باندھ کے رکھا گیا ہے ورنہ وہ بے قابو ہو جائے. کہ گھیر رہی ہے ان کو اس کی قناتیں. احاط بہم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر فریاد کریں گے وہ کہ پانی 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 آگ میں، تو ملے گا پانی جیسے پیپ، جیسے پیپ ہوتا ہے ویسا پانی ملے گا. بھون ڈالے گا منہ کو. یشوی الوجوہ، کیا کر دے گا وہ؟ بھون ڈالے گا منہ کو. بئس الشراب، کیا برا پینا ہے. وساعت مرتفقہ، اور کیا برا آرام ہے، اور کیا برا آرام ہے. ان الذین آمنوا، یہ ہوا نافرمانوں کا حال، کافروں کا حال. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ہم ضائع نہیں کریں گے ان کے اجر کو جو اچھا عمل کرے، تو ان کا اجر بھی اللہ بچائیں. اولئک، یہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے اچھے عمل کیے، ایمان لائے؟ ان کے لیے جنات عدن ہے، باغ ہیں بسنے کے. جنات عدن باغ ہے بسنے کے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے. کیا پہنائے جائیں گے؟ وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. مردوں کو پہنائیں گے، یہ بتا رہے ہیں، عورتیں تو دنیا میں پہن رہی. وہاں مردوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور یہ پہنیں گے کپڑے سبز باریک اور گاڑھے ریشم کے. ریشم دو قسم کا ہوگا، سبز باریک اور سبز گاڑھا، وہ پہنیں گے. تکیا لگائے ہوئے ہوں گے ان میں جنت میں، تختوں پر. کیا خوب بدلہ ہے اور کیا خوب آرام ہے. دعوت و تبلیغ کے خاص آداب بیان کیے گئے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اگر آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے تو غریبوں میں آپ کو کام کرنا پڑے گا. تو کچھ لوگ تھے جو اللہ اللہ کرتے تھے، کام نہ دھندا تھا، جورو نہ جاتا، اللہ میاں سے ناتا، وہ ذکر کیا کرتے تھے. تو غریبوں میں داعی کو غریبوں میں بیٹھنا اٹھنا چاہیے. کس میں؟ غریبوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے. مکہ کا ایک رئیس تھا عیینہ ابن حصن فزاری. عیینہ ابن حصن، صاد سے فزاری. وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یوں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غریب تھے، بیٹھے تھے، وہ کھیتی کا کام کرتے تھے، کھجور لگاتے تھے وغیرہ. فارس ایران سے آئے ہوئے تھے، پردیسی تھے. تو جو بیٹھے ہوئے فقراء صحابہ تھے، ان کا لباس پھٹا پرانا اور فقیروں کے جیسی ان کی حیت، اور بھی اسی طرح کے کچھ فقراء غربا مجمع میں تھے. عیینہ جو سردار تھا وہ آیا، اس نے کہا آپ کے پاس آنے اور آپ کی بات سننے سے ہمیں یہی لوگ روکتے ہیں. ہم وی آئی پی پوزیشن والے لوگ ہیں، اور یہ غریب پھٹیچر لوگ ہمارے غلاموں سے بھی بدتر لوگ ہیں. یہ بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے ہم آتے نہیں، ہم مسلمان بنتے نہیں، آپ کی بات سنتے نہیں. ایسے خستہ حال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے. آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں، یا کم از کم ہمارے لیے علیحدہ مجلس بنا دے اور ان کے لیے الگ. یہ تقاضا رکھا اس نے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روکے رکھیے اپنے آپ کو. مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا، کیسے پکارتے ہیں؟ بالغداۃ والعشی، صبح اور شام. یریدون وجہہ، اللہ کا منہ چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور اپنی نظروں کو مت دوڑائیے ان سے، مالداروں کی طرف مت دیکھو. یہ غریب ہی ہمارے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کو مت چھوڑو، ان کے پاس بیٹھو. دعوت و تبلیغ کا کام بھی جو شروع ہوا تھا، اور ہر نبی کا کام جو شروع ہوتا ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ بولو، غریبوں سے.
غریب کو کوئی نہیں پوچھتا، جب یہ پوچھتے تو کوئی پوچھے تو پھر وہ فوراً اس طرف لپکتے ہیں. مالداروں کو تو پوزیشن. اس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ آپ کے پاس رہے اور آپ کی بات انہوں نے سنی تو ایک دن ہماری کرسی خطرے میں پڑ جائے گی. ربیعی ابن عامر رضی اللہ عنہ ایک بہت اچھے صحابی ہے، بہادر صحابی ہے. وہ صحابی پہنچے رستم کے دربار میں، سب لال لال اور سب جو ہے بڑی پوزیشن بتائی، گاڑی تکیے یہ پھٹیچر پرانے قسم کے اپنی زنگ آلو تلوار لے کے اور ٹٹو لے کے کہ تم کو یہاں پر یہ ٹٹو چھوڑنے پڑیں گے، ہماری سرکاری خچروں کے اوپر تم کو اندر جانا پڑے گا. نہیں، بلائے گئے ہیں، آئے نہیں زبردستی، ہم ہمارے خچروں کے ساتھ خوش ہیں، یس یا نو. اچھا وہ تو آئے بیٹھے، پھر بازو بیٹھاؤ. ربیعی ابن عامر بازو میں بیٹھے. تم اس لیے آئے ہو کہ مکہ کے رہنے والے ہو، وہ جہاں گھاس بھی نہیں اگتی، اناج کا سوال نہیں ہے، یہ ملک شام سرسبز و شاداب علاقہ ہے، تم یہاں پر ہماری زمینیں ہتھیانے اور تمہارے جانور چرانے کے لیے آئے ہو، ہماری حکومت چھیننے آئے ہو. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے ہم کو غلط سمجھا ہے. اب میں بتاتا ہوں ہم کون ہیں. نحن قوم، ہم مسلمان ایک قوم ہے، یاد رکھو یہ سبق، ہم مسلمان ایک قوم ہے. حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم ایک قوم ہے، مسلمان ایک قوم ہے. ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم نہیں آئے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم نکالے بندوں کو بندوں کی غلامی سے اللہ، بندوں کے اللہ کی غلامی کی طرف لانے کے لیے. پہلا کام کیا، ہم کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمیں کیوں بھیجا ہے اللہ نے مسلمان قوم کو، تاکہ بندے جو بندوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ جو بندوں کا اللہ ہے اس اللہ کی غلامی اور عبادت کی طرف لائیں. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لائے. اور دوسری روایت میں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا ہی کی وسعتیں بھی ان کو دلائیں. دین کے یہ فائدے ہیں سب جی. تو دنیا کی تنگی سے نکالنا ہے. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور تمام دنیا کے مذہبوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لے کر آئے. کہاں لائیں؟ 3 کام ہوئے. اور وہی کہہ رہے ہو اگر یہ تمہارے پاس بیٹھے رہے، ہم تمہارے پاس ان کے ساتھ بیٹھے، ہماری پوزیشن گئی. اور اگر یہ تمہارے پاس بیٹھے اور تمہارا اسلام قبول کیا تو ہماری کرسی خطرے میں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے ان کو اٹھاؤ. پہلے کیا کرو ان کو؟ اللہ نے منع فرمایا. یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، ہماری قدرت کی نشانی. ہم غریبوں کو اٹھائیں گے، امیروں کو ذلیل کریں گے، بلند کو پست کریں گے، پست کو بالا کریں گے، عزیزوں کو ذلیل کریں گے، ذلیلوں کو عزیز کریں گے اسلام کے ذریعے. تو اسلام کی قوت کا پتہ چلے گا. اس لیے ان کو اٹھانا نہیں، منع کر دیا گیا. اور ان کی الگ سے مجلس بھی نہیں ہوئی. بعد میں ہمارے دعوت و تبلیغ میں VIP خواص شروع ہوئے تھے، لیکن وہ ٹیمپریری تھا. سمجھ میں آیا؟ مشورے میں ایک امر آتا تھا جب لاکھوں کے مجمع میں ہم لوگ بیانات کرتے تھے، ارے بھائی خواص کا پنڈال کہاں ہوگا اور خواص کہاں رہیں گے اور خواص سے بات کون کرے گا اور یہ اور وہ ایسا ویسا. مولانا یونس صاحب بولتے تھے، بمبئی میں گئے نا تو لوگ بولتے تھے مولانا خواص کا بھی جوڑ ہونا چاہیے. ارے بمبئی کا تو جھاڑو والا بھی خواص ہے، بمبئی ہو. سمجھ میں آیا؟ تو وہ ابتدا میں تھا وہ، لیکن بعد میں چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا اور بہت کچھ جو نہیں ہونے کا تھا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی الگ سے مجلس بھی نہیں لی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تاکید کی ان کے پاس رہیے، وہ مالدار و پوزیشن والے شرفا کی طرف اپنی نظر نہ جانے دیں آپ. تو یہ ہے دعوت کا اصول، غریبوں میں کام کرنا ہے. کس میں کام کرنا ہے؟ اہل جنت کے لیے زیور. پھر یہ کہا کہ ان کو جنتیوں کو وہاں پر زیور پہنایا جائے گا، سونے چاندی سب پہنائے جائیں گے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کنگن پہنائے جائیں گے. یہاں بھی راجے مہاراجے پہنتے ہیں،
اور آج کل تو بھائی لوگ بہت پہنتے ہیں. ہمارے یہاں عورتوں کے لیے ہے زیور، مردوں کے لیے نہیں ہے. اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب مردوں کے لیے زیور جائز نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں جنت میں زیور پہنائے جائیں گے. موقع محل کا اعتبار کیا جاتا ہے. جس اللہ نے دنیا میں مردوں کے لیے زیور کو ناجائز کیا، وہی اللہ اگر جنت میں مردوں کو زیور دے دے، جائز کر دے، تو اس میں کون اشکال کر سکتا ہے؟ بات سمجھے گے نہیں؟ اس لیے وہاں کے اعتبار سے وہ جائز ہو جائے گا، یہاں کے اعتبار سے چاہے ناجائز ہو. آگے آیت ہے، آیت نمبر ہے 32، پھر اس کے بعد یہ 44 تک کی آیت ہے. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. بچے کوئی بھی اٹھ کے نہیں جانا، لاسٹ میں حاضری ہوگی. دیکھو کتنا پیارا واقعہ. ابھی اصحاب کہف کا قصہ ختم ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر ایک غریب، ایک امیر، ایک ایمان والا، ایک بے ایمان، دونوں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں سورہ کہف میں. بڑا پیارا واقعہ ہے، دھیان میں رکھنا اس کو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دیجئے مثال دو مردوں کی کر دیے ہم نے. ان میں سے ایک کے لیے 2 باغ انگور کے، ذرا پکچرائز کرو 3D کے ذریعے کہ کیسا باغ دیا اللہ نے. کہ 2 باغ انگور کے تھے، ادھر ایک باغ ہے ادھر ایک باغ ہے. وحففناہما اور گرد ان کے کھجورے ہیں. ادھر بیچ میں باغ ہے انگور کا اور سائڈ میں کھجوروں کے درخت ہیں، وہ بھی باغ ہیں، اور رکھی دونوں کے بیچ میں کھیتی. یہ باغوں کے بیچ میں پھر کھیتی الگ ہے. انگور کھیتی، سائڈ سے آؤ تو کھجور، پھر اس کے بعد انگور، پھر اس بیچ کے اندر کیا؟ کھیتی. دونوں باغ لاتے ہیں اپنا میوہ اور دونوں پھلدار، ہمیشہ پھل دیتے تھے اور نہیں گھٹاتے اس میں سے کچھ، پورا میوہ دیتے تھے. اور بہا دی ہم نے ان دونوں کے بیچ میں نہریں. کیا بھائی؟ 4 نعمتیں ہو گئی. کیسا باغیچہ ہوگا؟ اور ملا اس کو پھل، اس کا پھل ملا. اب وہ مستی میں آیا اور کیا بولا؟ پھر بولا اپنے ساتھی سے. تو ہر امیر کا ایک غریب ساتھی رہتا ہے، ہوتا ہے نا؟ ہر امیر کا ایک غریب ساتھی رہتا ہے، اور غریب بیچارہ وہ بھی امیر کو ساتھی بنانا چاہتا ہے. پھر بولا اپنے ساتھی سے جب باتیں کرنے لگا، بات کرتے کرتے اس سے، میرے پاس زیادہ ہے تجھ سے مال اور آبرو کے لوگ. کیا کہا اس نے؟ انا اکثر منکا، میں زیادہ ہوں تجھ سے، مالن مال کے اعتبار سے، وہ اعزو اور زیادہ عزیز ہوں نفر کے اعتبار سے، یعنی جماعت جتھے کے اعتبار سے. تو اس کا محاورے والا ترجمہ میں نے کیا کیا؟ میرے پاس زیادہ ہے تجھ سے مال اور آبرو کے لوگ. اعز نفرا، میرے پاس آبرو کے لوگ کیا ہے؟ زیادہ ہیں. یہ اس نے اس کو طنز کیا، تانا مارا اور گیا اپنے باغ میں. اور وہ برا کر رہا تھا اپنی جان پر. جب باغ میں داخل ہوا اور کیا کہہ رہا تھا؟ بولا نہیں آتا مجھ کو
خیال کے خراب ہوئے یہ باغ کبھی. میرے کو نہیں لگتا کہ میرا یہ باغیچہ کبھی خراب ہوگا, اجڑے گا. بڑی بات بول دیا. کیا کیا اس نے؟ مستی میں آ گیا, بڑی بات بول دیا. وما اظن الساعة قائمہ, اور یہ قیامت ویامت آنے والی نہیں ہے کیا؟ مریں گے بھی نہیں, حساب کتاب بھی نہیں ہوگا, سب کا انکار ہو گیا. یہ قیامت کبھی نہیں آئے گی, اور مان لو کہ میں میرے اللہ کے پاس بھیج دیا گیا. رددت الی ربی, تو ہم وی آئی پی پرسن ہیں, ہم کو وہاں بھی لاجدن خیرا منہا منقلبا, تو اس سے اچھا وہاں دے گا اللہ میرے کو منتقل ہونے کی جگہ. سمجھ میں آیا؟ میں اپنے رب کے پاس پاؤں گا بہتر اس سے وہاں پہنچ کر. قال له صاحبہ, اب وہ جو غریب ساتھی تھا, ایمان والا تھا, اس نے کہا اس سے بات کرتے کرتے, اکفرت بالذی خلقک من تراب, کیا تو منکر ہو گیا, تو نے انکار کیا اس رب کا جس نے پیدا کیا تھا تجھ کو مٹی سے, پھر قطرے سے, پھر پورا کر دیا تجھ کو مرد بنا کر. تو اس کا انکار کرتا ہے, اس کا کفر کرتا ہے. لیکن میں لیکنہ اللہ ربی, پھر میں تو یہی کہتا ہوں وہی اللہ ہے میرا رب, اور نہیں مانتا شریک میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو. سمجھ میں آیا؟ دونوں کی بات چیت چل رہی. تو خوش نصیب کون؟ مال والا کہ ایمان والا؟ ولولا اذ دخلت, وہ نصیحت کر رہا ہے, اس کو بھی نصیحت کر رہا ہے, تم کو میرے کو بھی سبق دے رہا ہے. ولولا اذ دخلت جنتک, اور جب تو آیا تھا اپنے باغ میں کیوں نہ کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. بولو کیا؟ جو چاہے اللہ سو ہو, طاقت نہیں مگر جو دے اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ ما شاء اللہ, جو چاہے اللہ تو وہی ہو, لا قوت الا باللہ, طاقت نہیں مگر جو دے اللہ. سمجھ میں آیا؟ آگے چلو. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا, اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں, تو مجھے امید ہے فعسا ربی, تو امید ہے کہ میرا رب دے دے مجھ کو تیرے باغ سے بہتر, اور بھیج دے اس پر لو کا ایک جھونکا آسمان سے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا 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 مِّنَ السَّمَاءِ, لو کا جھونکا. کیا بھیج دے آسمان سے تیرے باغ کے اوپر اللہ؟ لو کا, گرم لو کا جھونکا بھیج دے اور جلا ڈالے. پھر صبح کو رہ جائے میدان صاف. سمجھ میں آیا؟ ہاں. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, یا صبح کو ہو رہے اس کا پانی خشک, نیچے سے پانی اللہ تعالیٰ چوس لے وے. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا, پھر تو نہ لا سکے اس کو ڈھونڈ کر. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, آ گیا عذاب. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, اور سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل. پھر صبح کو رہ گیا ہاتھ نہ چاہتا, ہائے یہ کیا ہوگا, ہاتھ نہ چاہتا, رہ گیا ہاتھ نہ چاہتا اس مال پر جو اس میں لگایا تھا, اور وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر. سب گر گئے, اس کا جو کچھ بھی کھیت تھا وہ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا. وَيَقُولُ, اور کہہ رہا تھا, یا لیتنی, اگر میں شریک نہ بناتا, کیا خوب ہوتا اگر میں شریک نہ بناتا اپنے رب کا کسی کو. لیکن اور نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرے اس کی اللہ کے سوا, نہ ہوا وہ خود کے بدلہ لے سکے, اتنا اپاہج تھا, کمزور تھا. ہنالک الولایۃ للہ الحق, یہاں سب اختیار ہے اللہ سچے کا. ہنالک الولایۃ للہ الحق, یہاں سب اختیار ہے اللہ سچے کا. اسی کا انعام بہتر ہے, اچھا ہے, اسی کا دیا ہوا بدلہ. یہ جو قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ نظر بد سے بچانے کے لیے ہے. آپ جب بھی کسی چیز کو اچھا دیکھے, کپڑا اچھا لگا, کوئی آدمی اچھا لگا, اپنی بیٹی اچھی لگی, اپنا چہرہ اچھا لگا, تو کیا بولنا چاہیے؟ ما شاء اللہ لا قوت, یہ پورا ہے, ہاں, لا حول نہیں ہے اس میں لا حول نہیں ہے. تو یہ نظر بد سے بچنے کی دعا ہے جو قرآن سے ثابت ہے. ہم بہت سی باتیں ادھوری کرتے ہیں. میں ایک جلسے میں گیا تھا ابھی, تو مولانا اچھے, میرے سے بڑے مولانا تھے, وہ سکھا پرائز دیا,
بچا، بولو جزاک اللہ جزاک اللہ. تو صرف جو جزاک اللہ بولتے ہیں وہ غلط ہے. جزاک اللہ کا میننگ ہے اللہ تجھے بدلہ دے. ارے اچھا دے کہ برا دے؟ خیرہ. کیا جوڑنا ہے اس میں؟ جزاک اللہ. اس کی عادت ڈالو. وہ دیکھو سو رہا ہے وہ چنٹا، اٹھا دو اس کو، پیچھے بھیج دو. تو جزاک اللہ خیرہ بولنا چاہیے، اللہ تجھے بہترین بدلہ دے، کیونکہ جزاک اللہ شرہ بھی ہو سکتا ہے. خوشخبری سنا تو ان کو عذاب علیم کی، تو خوشخبری عذاب علیم کی ہوتی ہے کیا؟ لیکن اللہ کا انداز ہے فبشرہم بعذاب علیم. تو کیا بولنا ہے ہمیشہ نظر بد سے بچانے کے لیے؟ جو چیز اچھی لگے تو فوراً بولو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بس ایک دو باتیں اس میں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں مذکور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی چیز دیکھے اور اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ کہہ لیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی، یعنی وہ پسندیدہ محبوب چیز محفوظ رہے گی. اور بعض روایات میں ہے کہ جس نے کسی محبوب و پسندیدہ چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو بری نظر نہیں لگے گی. حسبانہ، اللہ تعالیٰ تیرے اس باغ پر کیا بھیج دے؟ حسبان، آسمان سے بھیج دے. تو حسبان کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ گرم لو. لو الگ ہے، لو یعنی پیار محبت انگلش میں، سمجھ میں آیا؟ اور لو کہتے ہیں جو چراغ ہے اس کی اٹھتی ہوئی جلتی ہوئی لو ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور وہی جب پیش کے ساتھ ہو لو تو پھر یہ گرم ہوا کو کہتے ہیں.